بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے؟ یہ ایسا معاملہ ہے جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے، یہ ایسا معاملہ ہے جسے ہم نئے سرے سے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ ایسا معاملہ ہے جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر عمل کس بات کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کو اس کام کی طرف آسانی دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے باقی ماندہ زندگی میں نیک عمل کیے تو اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے باقی ماندہ زندگی میں برے عمل کیے اسے گزشتہ زندگی اور باقی ماندہ زندگی کے گناہوں میں جکڑ لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں بے خوف اور پرامن ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطاب کرتے تو فرماتے، جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں باعث موجب ہیں۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو موجب کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہو گئے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ روئے زمین کے ہر شہر و بستی کے ہر گھر میں کلمہ اسلام داخل فرما دے گا، خواہ اسے کوئی عزت کے ساتھ قبول کر لے یا ذلت کے ساتھ زندہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت قبر کی طرف جاتی ہے تو صالح آدمی کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے، تم کس دین پر تھے؟ وہ کہیں گا اسلام پر۔ اس سے پوچھا جائے گا، یہ آدمی کون تھے؟ وہ کہے گا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی طرف سے معجزات لے کر ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے ان کی تصدیق کی۔ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دے گا، کسی کے لیے دنیا میں اللہ کو دیکھنا صحیح و لائق نہیں، اس کے بعد اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ جہنم کے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے، اسے دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا، پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مسکن ہے، تم یقین پر تھے، اسی پر تم فوت ہوئے اور انشاءاللہ تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا تو وہ بہت گھبرایا سا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، تم کس دین پر تھے؟ تو وہ کہے گا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، یہ شخص کون تھے؟ وہ کہے گا، میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق خوبصورتی کو دیکھے گا تو اسے کہا جائے گا، اس کو دیکھو جسے اللہ نے تم سے دور کر دیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اسے دیکھے گا کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، اسے کہا جائے گا، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر تھا، اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 139۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے حق میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جو پہلے حرام نہیں تھی، لیکن اس کے دریافت کرنے کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں ہی انسان پر سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک، سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے یا رشتہ توڑنے کے، کیونکہ اس کی سزا اللہ موت سے پہلے گناہ گار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے، وہ ظلم اور والدین کی نافرمانی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا مرتکب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانب دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے۔ مذکورہ احادیث میں 3 گناہوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں خبردار فرمایا دیا کہ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اسی دنیا کی زندگی میں بہت جلد انسان کو مل جاتی ہے۔ ان گناہوں کا جو وبال اور عذاب آخرت میں ہونا ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ جن گناہوں کی سزا اللہ نے دنیا میں بھی رکھی ہے، ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین ہیں۔ مذکور بالا حدیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے گناہ گار کو اللہ دنیا میں سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لیں جنہوں نے اس کی پرورش کے لیے رحم و کرم کا بازو بچھا دیا تھا، اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، خود کمانے کھانے لگا، تو اب ماں باپ کے سارے احسانات بھلا کر نافرمانی اور انہیں تکلیف دینے پر اتر آیا۔ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گناہ گاروں کو ملعون کیا جاتا ہے، جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہیں مگر ان کے متعلق ایسی باتیں نہیں ملتی۔ گناہ کبیرہ میں بھی والدین کی نافرمانی شامل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے جو آخرت تک چلتی رہے گی۔ یہ بات والدین کی نافرمانی سے متعلق احادیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق والدین کا درجہ ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے عبرت کا سامان ہے، وہیں اس میں دنیا والوں کے لیے بھی درس و نصیحت ہے تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے، ان کو کھلانے پلانے اور ان پر غضب نہ کرے، خاص طور پر جب دونوں بوڑھے ہو جائیں تو دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی نہ کریں، کام کاج کرنے اور کھانے سے معذور ہو جائیں تو ایسے وقت میں اولاد ان کی مکمل نگہداشت کرے، وقت پر کھانے کا انتظام کریں، جو خود کھائیں انہیں بھی کھلائیں۔ مگر عام طور سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے، خود بھی والدین کی خدمت سے جی چراتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی کسی کام پر ان کی مدد کرنے سے منع کرتے ہیں۔